الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کی کیسی حالت تھی، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ دوستو، مکہ میں ایک انسان دوسرے انسان کو نوچنے کے لیے تیار تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار تھا، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے اخوت کا، محبت کا، بھائی چارگی کا پیغام دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 سال تک 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 سال تک 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 33 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام سعدی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی۔ مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ میرے دوستو، سلطان عالمگیر اتنا بڑا ہندوستان کا بادشاہ ہے، اتنا بڑا متقی، اتنا پرہیزگار، جس کی ساری زندگی میں تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے، بازاروں میں نہیں ٹہلتا ہے، چاندنی چوک میں نہیں دکھتا ہے، اور سلطان التمش کی زندگی میں باہر نہیں نکلتا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا، سلطان عالمگیر کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا، ناظم الدین کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا، یحییٰ خاں کے دور میں جلوس نہیں نکلا، ایوب خاں کے دور میں جلوس نہیں نکلا، غیاث الدین بلبن کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا۔ اے لوگو، نبی کی زندگی کا تماشا مت بناؤ، کہیں تم ڈوب کر مرو، تماشا تمہارا دنیا دیکھے۔ میرے دوستو، تم کلام پاک کی تلاوت کرتے چلو، تم نماز پڑھو، تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تم مسکینوں کی مدد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اچانک ایک آواز آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلی لگا لیتے ہیں اور دور دراز علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انس، کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا، وہ آواز اب نہیں آ رہی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو گانے بجانے میں مصروف ہو جایا کریں گے، اور خدا کی زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جایا کرے گی۔ میرے دوستو، جنت کی کیا قیمت ہے ہمیں کیا پتا؟ جنت کی کیا قیمت ہے تمہیں نہیں پتا؟ جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو بلال سے پوچھو جن کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو امام ابو حنیفہ سے پوچھو جن کا جنازہ جیل سے نکلا۔ جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو سعید بن مسیب سے پوچھو جن کو ذبح کر دیا گیا۔ جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو علامہ ابن تیمیہ سے پوچھو جن کو کوڑے برسے۔ جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو امام احمد بن حنبل سے پوچھو جن کو 2 برس تک کوڑے مارے گئے اللہ کے کلام پاک کی وجہ سے۔ جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو کہ اس جنت کی کیا قیمت ہے۔ جنت کی قیمت معلوم کرنی ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سے پوچھو جنت کی کیا قیمت مان۔ آج ہم لوگوں کو جنت کی قیمت نہیں پتہ۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی پیٹ میں ہے، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر 6 سال کے بعد آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس چلے جاتے ہیں۔
پھر ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد ابو طالب ان کو گود میں لیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے لیکن یتیم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تو پیدا تو یتیم ہوا ہے، آج میں نے تم کو در یتیم بنا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی تو اس وقت نہ مجھے تکلیف ہوئی، نہ مجھے درد ذہ لاحق ہوا، نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے الٹی ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیے، ایران میں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھ گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں چاند کی جانب، آسمان کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی آپ پیارے آقا کا اشارہ کیا تھا، پیارے آقا اشارہ اس لیے کر رہے تھے کہ میرا پیدا کرنے والا تو صرف ایک ہے، میں مانوں گا تو صرف ایک کی مانوں گا، لیکن آج ہم لوگوں کا ماحول ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔